ایک اعتراض کا جواب دے کے مختصر انداز میں اجازت چاہتا ہوں کہ اقربا پروری کا اعتراض بہت مشہور ہے کہ آپ اقربا پروری کرتے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے بٹھا دیا۔ چند لفظوں میں اس کا جواب، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جس دن 18 ذی الحجہ کو، اس دن پوری مملکت کے اندر ٹوٹل 17 گورنر تھے۔ کتنے گورنر تھے؟ 17 گورنر، اور ان 17 گورنروں میں سے 14 گورنر ایسے تھے کہ جن کا رشتہ داری کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بتائیے کوئی دانشور کہہ سکتا ہے کہ یہ اقربا پروری ہے؟ 17 گورنروں میں سے 14 گورنر ایسے تھے جن کا دور دور سے رشتہ داری کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ رشتہ داری 3 رشتہ داریاں تھیں، ایک آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک آپ کے ماموں زاد بھائی تھے، اور ایک آپ کا خیفی بھائی تھا، ماں شریک بھائی جس کو کہتے ہیں۔ یہ 3 افراد تھے۔ ان 3 افراد میں سے جو چچا زاد بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گورنر، ان کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب نہیں فرمایا تھا۔ ان کو آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منتخب فرمایا تھا۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 2۔ مصر کے جو گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عامر، جو آپ کے ماموں زاد بھائی تھے، ان کو آپ نے اپنی مرضی سے منتخب نہیں فرمایا تھا۔ ان کا بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جب مصر والوں نے اعتراض کیا تھا گورنر پر کہ یہ گورنر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اور چاہیے، تو مصر والوں کے مطالبے پر اور ان کے پرزور اصرار پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کو وہاں پر منتخب فرمایا تھا۔ تو یہ اس انداز میں چلے گئے، یہ بھی اپنی مرضی سے انتخاب نہیں فرمایا۔ تو 17 میں سے 16 لوگ تو ایسے تھے کہ جن کا تصفیہ ہو گیا کہ اپنی مرضی سے آپ نے ان کا انتخاب نہیں فرمایا تھا۔ باقی رہے ایک حضرت عبداللہ بن ابی سرح یا سرح، دونوں اعراب پڑھے گئے ہیں۔ یہ جو آپ کے خیفی بھائی تھے، ایک ہی بندے تھے، اور یہ بھی آپ نے صرف اپنی انفرادی رائے سے ان کا انتخاب نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس علاقے کے رہنے والے جو معتمد اور مستند لوگ تھے ان کے مطالبے پر آپ نے اس کو گورنر بنایا تھا۔ اور ایک ہی بندے کو گورنر بنانے کے بعد اگر کوئی یہ بہتان باندھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی تھی، تو میرے خیال میں کوئی دانشور چھوٹی سی عقل رکھنے والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی۔ یہ الزام لگاتے گئے شیعہ حضرات۔ تو خاکم بدہن، اللہ ہمیں اس نوبت سے پہلے موت دے دے کہ ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض کریں گے۔ لیکن الزامی جواب کے اندر ان لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، اگر ان 3 بندوں سے آپ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی، اور وہ 2 بندے تو نکل گئے، باقی ایک بندہ رہ گیا، ایک بندے کو گورنر بنانے سے آپ یہ الزام لگاتے ہو، تو وہاں آپ کیا کہو گے کہ جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اپنی دور حکومت میں، ہمارا مزاج تو چونکہ ایسا نہیں ہے، الزامی جواب دے رہے ہیں اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے، جس کو چاہے اپنے اجتہاد کے مطابق گورنر بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے، لیکن چونکہ تم نے اعتراض کیا تو تم سنو بھی صحیح پھر۔ ایک بندے کو گورنر بنانے پر الزام لگاتے ہو کہ اقربا پروری کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ 5 اپنے قریبی لوگوں کو یعنی بھتیجوں کو 5 بندوں کو مختلف شہروں کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 5 افراد، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 لوگ۔ تو یہ اعتراض پھر اس کا کیا ہو گیا؟ ہم تو نہیں کرتے، ہم الزاماً آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں علی علی کہنے والوں پھر علی کی مانو بھی صحیح۔ علی نے 5 اپنے قریبی رشتہ داروں کو مختلف شہروں کا گورنر خود مقرر کیا تھا، تو وہاں کیا بولو؟ تو یقیناً وہاں پر جو آپ کا جواب ہوگا کہ خلیفہ وقت کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے گورنر بنا دے، مجتہد ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا یہی جواب ہے کہ خلیفہ وقت کو جب اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے گورنر بنا دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 میں سے 2 کا تزکیہ ہو گیا، ایک کو جو گورنر بنایا تھا وہ مجتہد تھے، جس کو چاہے گورنر بنا دے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب العالمین ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے سمندر میں سے حظ غافر اور کثیر فیضان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔